ظاہری بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اس کو ہم نے زیادہ آج توجہ دی ہے، فلسطین کے مسئلے کو، غزہ کے مسئلے کو، اور جو بہت سے ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو ہم عام طور پہ روزانہ ڈسکس کرتے ہیں ان کو ہم نے نیگلیکٹ کر دیا ہے۔ لیکن ایک اہم واقعہ ہے، وہ میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ آج اندلیب عباس صاحبہ بھی چلی گئی ہیں، جو کہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، ہے آپ کے لیے بھی ناقابل یقین ہوگا۔ ان کے ساتھ سعدیہ سہیل اور سمیرہ بخاری بھی چلی گئی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں یا پیپلز پارٹی میں یا کوئی اور پرانی پارٹیوں میں نہیں جا رہے، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں، جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں جا کہاں رہے ہیں۔ تو اگلا جو پولیٹیکل سیناریو ہے تو وہ کلیئر ہو گیا نا آپ کو؟ بالکل کلیئر ہے امیر صاحب، بیسیکلی یہ ہے، کوئی شک تو نہیں ہے نا آپ کو؟ بالکل the point is میر صاحب کہ it's a matter of a choice۔ لوگ اکثر پولیٹیکل لائلٹی چینج بھی کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی، کہہ رہے تھے جی مولانا کوثر نیازی صاحب the next day he was gone۔ بے نظیر کی حکومت چلی گئی، جام صادق صاحب the next day he was gone۔ بھائی یہ it's a matter of a choice۔ اس وقت جو ہے وہ 2020 کی میچ انہوں نے لکھ رکھی ہے کہ ٹائم شارٹ ہے اور رزلٹ اچیو کرنا ہے، الیکشن ہر صورت ہونے ہیں۔ اس وقت فرسٹ ٹائم ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کو رکھا جا رہا ہے، ان کو بچوں کو رکھا جا رہا ہے، تا وقت یہ کہ وہ لائلٹی شو کرے کہ دے ول چینج دا لائلٹی، دے ول گو اینڈ جوائن سم ون ایلس۔ ان کا پہلے پریس کانفرنس کروانا، پھر ان سے انٹرویو کروانا، پھر ان کو گھروں کے لیے کرنا، پھر ان سے چلے کروانا، جو بھی شیخ رشید صاحب نے کہا میں چلے پہ گیا ہوا تھا۔ اب وہ 40 سال 50 سال کا کریا وہ شیخ کون صاحب جا کہا کے کرتے چینج تھے کرتے؟ موت میری محبوبہ ہے، ہتھ کڑی میرا زیور ہے، اور جیل میرا سسرال ہے۔ لیکن چلے کے دوران وہ اپنے سسرال سے نہ جانے کس بات پہ ناراض ہوئے اور واپس لال حویلی کو لوٹ آئے۔ اس مرتبہ امیر صاحب جو 3rd ڈگری وہ اپلائی کر رہے ہیں شاید کہیں بھی نہیں ہوئے۔ تو شیخ صاحب کو تو 3rd ڈگری سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا، وہ تو کہتے تھے موت میری محبوبہ ہے۔ وہ ضرور ہوگا لیکن وہ تو محبوبہ کی وجہ سے تو نہیں تھی نا جی۔ وہ میاں وہ کہتے ہیں جی the earlier the possible the better۔ ویسے انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا۔ ہاں وہ کہتا ہے مجھے تنگ نہیں کیا، بس تنگ اور کیا کرنا تھا، جو رزلٹ اچیو کرنا تھا وہ ہو گیا، تنگ کرنے پہ۔ لیکن آف دی ریکارڈ وہ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں، جو دیکھو جو بھی ہے اور وہ ریکارڈڈ بھی ہیں۔ میر صاحب میں سمجھتا ایک ہوں صحافی اور نے ہم سب کو ایک صحافی نے کو انہوں نے فون کیا، اس صحافی نے ان کی گفتگو ریکارڈ کر لیا، اگر وہ منظر عام پہ آ گئی تو شیخ صاحب کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، ان کو رکھنا ہے اس وقت تک کہ وہ چینج نہ کرے۔ یہ اب یہ جمہوریت کے راجہ خلاف صاحب سیاست کی بات ہو رہی ہے، انیق صاحب نے منہ اس طرف کر لیا ہے، ادھر ہی رہنا چاہیے، نگران حکومت کا منہ ادھر ہی رہنا چاہیے۔ شیخ پہ برا نہ بنائیے گا۔ یہ استحکام پاکستان پارٹی تو آپ کے دل کا کانٹا بن رہی ہے۔ دیکھیں یہ لوگ جو جا رہے ہیں وہاں پہ ایویں تو نہیں جا رہے نا، یہ تو الیکٹ بھی ہوں گے نا۔ حامد صاحب میں آپ کو ایک بات بڑی، میں نے بھی اس پہ سوچا ہے ایک سیاسی حوالے سے، کیونکہ ہمارے بھی حلقے ہیں اور حلقوں کی سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ استحکام کا عام عوام میں کوئی ووٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو شخصیات ہیں ان کا آزادی یہ آپ کر رہے ہیں سیاسی بات، ان کا بھی نہیں ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ایک غیر سیاسی قوت ہے۔ جی ہاں، اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ استحکام کے اوپر اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے بڑے سرکردہ رہنما کو، پی ٹی آئی کو، ہم نے تھوڑا سا کیا ہے اور اس کی ماضی کی بھی اگزامپلز ہیں کہ جن لوگوں نے پی ایم ایل این کو چھوڑا 2018 میں، یا جنہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور وہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے، وہ ہار گئے۔ پی ٹی آئی کے بندے جنہوں نے 2022 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو چھوڑا، پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ لڑے، پی ایم ایل این نے اپنے بندوں کو چھوڑا، وہ ہار گئے۔ عوام کا ووٹ دینے کا پیٹرن جو ہے وہ بالکل اس سارے معاملے سے الگ ہے۔ اچھا چلیں، اور استحکام کو کے بندوں کو کوئی پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں پڑے گا حلقوں میں، ان کو ووٹ پڑے گا تو ان کا ذاتی حیثیت کا پڑے گا۔ وہ ان کو استحکام پاکستان کے نام پہ بھی ووٹ نہیں پڑے گا؟ نہیں، استحکام پاکستان کا ووٹ نہیں ہے عوام میں، پبلک میں نہیں ہے، ان شخصیات کا ووٹ ہے جو استحکام کی ٹکٹ۔ اب میں لمبی ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہتا آپ سے، میں جو لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں وہ کوئی بچے نہیں ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی ایک دن میں تو نہیں بنی تھی نا، چلیں 30 سال لگے۔ اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ فی الحال میں نگران وزیر مذہبی امور کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ بیچ میں سیاست بھی ڈسکس ہونی شروع ہو گئی ہے، اور آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیاست
سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے. بہت بہت اچھا، استحکام پاکستان پر آپ نے جو بات کی، صرف ایک فقرہ آپ کی اجازت سے. استحکام پاکستان پارٹی سے زیادہ پاکستان کے استحکام پہ زور دینا چاہیے. بہت بہت خاص طور پہ یہ پاکستان کا جو معاشی استحکام ہے اس پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. کیسے لے کر جائیں گے؟ بہت ساری گفتگو ہوئی، وہ تو میاں صاحب کی ہو یا عمران صاحب کی ہو یا بلاول صاحب کی ہو، یہ سب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی نیتیں بالکل پاک صاف ہیں، لیکن پاکستان اس منزل پر نہیں پہنچا اب تک کہ جہاں ہمیں دیکھنا تھا پاکستان کو. تو یہ خواب شرمندہ تعبیر کب ہوگا؟ توجہ ہونی چاہیے پاکستان. بہت شکریہ انیک صاحب، گور صاحب اور رانجھا صاحب.